سوال کیا گیا ہے قاری راشد محمود مجاہد صاحب کی طرف سے کہ نماز وتر میں قنوت کا صحیح محل کیا ہے، یعنی نماز وتر میں قنوت کب کرنی ہے، قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے یا بعد، یہ سوال ہے۔ اسی طرح تصور عالم عصری بھائی یہ انڈیا سے ہیں، انہوں نے بھی اس سے ملتا جلتا سوال کیا ہے۔ ان کے سوال میں ذرا شکیں زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے، اور کیا ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے، اور کیا مقتدی بھی امام کے ساتھ پڑھے گا یا پھر آمین کہے گا، اور کیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت کو جمع کے صیغہ کے ساتھ اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے گویا 4 سوال کر دیے ہیں۔ چلیں ہم ترتیب وار ان سوالات کا جواب دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلا سوال کہ قنوت کا صحیح محل کیا ہے، قنوت وتر کا صحیح محل کیا ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ قنوت وتر ہو یا قنوت نازلہ، یہ قنوت ہی ہے، اس کے سارے احکام جو ہیں وہ قنوت والے ہوں گے، الا یہ کہ شریعت کہیں فرق کر دے کہ قنوت وتر اور قنوت نازلہ میں یہ فرق ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سجدہ ہے نماز میں، سجدے کے وہی احکامات تہجد کی نماز میں ہوں گے، قیام اللیل میں ہوں گے، وہی نفلی نماز میں ہوں گے، وہی فردی نماز میں ہوں گے، وہی فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں ہوں گے، وہی اشراق میں ہوں گے، وہی اوابین میں ہوں گے۔ تو ساری نمازوں میں سجدے کے وہی احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں منقول ہوں۔ تو سجدہ ہوتا ہے کسی بھی نماز میں کیا جائے، تو قنوت ہوتی ہے کسی بھی نماز میں کی جائے، لہٰذا ان کے احکامات میں فرق صرف وہاں آئے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرق بتائیں گے یا سلف صالحین کا اتفاق ہو جائے گا کہ یہاں فرق ہے، ورنہ عمومی احکامات ویسے ہی ہوں گے۔ اب اس تمہید کے بعد ہم آپ کو صحیح بخاری سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب سناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں طرح کی حدیث آگے لے کے آئے ہیں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کی، قنوت وتر اور قنوت نازلہ کی، اور باب انہوں نے قائم کیا ہے باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، قنوت کرنے کا بیان رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قنوت نازلہ اور قنوت وتر میں اس حوالے سے فرق نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں قنوت وتر قنوت نازلہ قنوت ہی ہے، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد قنوت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی میں 1700، سنن دارقطنی میں اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط قبل الرکوع، آپ رکوع سے پہلے قنوت کر لیا کرتے تھے۔ قنوت وتر کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ قنوت وتر رکوع سے پہلے کر لیتے تھے، تو رکوع سے پہلے کرنا بھی جائز ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقول اذا فرغت من قراءتی فی الوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ میں وتروں میں اپنی قراءت ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھوں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، معروف دعا ہے قنوت وتر کی۔ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث آئی تو اس میں الفاظ ہیں کہ اذا رفعت رأسی ولم یبق الا السجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہاں پڑھنے کے لیے، جب میں اپنا سر اٹھاؤں رکوع سے اور سجدے کے علاوہ رکعت سے کچھ باقی نہ رہ گیا ہو، یعنی کہ رکوع کے بعد قومے میں پڑھنے کے حوالے سے۔ بعض اہل علم نے اس روایت کو معلول کہا ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل صریح نہیں ہے کہ اس روایت کو معلول کہا جا سکے، اور دونوں روایات بھی صحیح ہو سکتی ہیں۔ تطبیق عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے بھی سکھائی اور رکوع کے بعد بھی قنوت وتر دونوں طرح پڑھا جانا جائز ہوگا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں 9165 نمبر پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ کانا لا یقنط فی شیء من الصلوات الا فی الوتر قبل الرکعہ، وہ نمازوں میں سے صرف وتر میں قنوت کرتے تھے اور رکوع سے پہلے کرتے تھے۔ جبکہ صحیح ابن خزیمہ میں 1100 نمبر حدیث ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قنوت کرنے کی، کہ انہوں نے وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں وسعت ہے، گنجائش ہے، قنوت وتر کو قنوت نازلہ کی طرح رکوع کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور باقی احکامات بھی قنوت وتر کے اور قنوت نازلہ کے ایک جیسے ہیں۔ جیسا کہ یہ سوال ہوا کہ ہاتھ اٹھانے ہیں قنوت وتر میں یا نہیں، تو دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں کہ قنوت تو قنوت ہی ہے،
وطروں میں کریں گے تو وہ قنوت وطر کہلائے گی، وہ آپ نازلہ کریں گے مصیبت وغیرہ میں تو قنوت نازلہ کہلائے گی۔ احکامات تو ایک ہیں، جیسے سجدہ سجدہ ہی ہوتا ہے، نفلوں کا سجدہ ہو، فرضوں کا سجدہ ہو، وہ رات کی نماز کا سجدہ ہو، وہ دن کی نماز کا سجدہ ہو، تو ہاتھ اٹھانے قنوت نازلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو لہٰذا قنوت وطر میں بھی اسی طرح ثابت ہوں گے۔ ان کے احکام میں فرق بغیر دلیل کے نہیں کیا جا سکتا۔ اور ائمہ دین کا اگر موقف دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ورفع یدیہ فی قنوتہ فی الوتر، قنوت وطر میں جو مسلمان ہے قنوت وطر پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ یہ مسائل امام احمد بن حنبل ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل کی روایت، اور اس میں 319 نمبر یہ مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے، اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ یہ مسائل امام احمد و اسحاق بروایت الکوسج میں یہ موجود ہے، تو اور سلف صالحین میں کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔ کسی نے بھی سلف صالحین میں سے ائمہ دین میں سے یہ نہیں کہا کہ آپ قنوت وطر میں ہاتھوں کو نہ اٹھائیں۔ تو ہاتھوں کو اٹھانا ایک تو حدیث کا بھی تقاضا ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس حوالے سے بھی، اور ائمہ دین کا بھی موقف آپ کے سامنے آ گیا کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے، لہٰذا آپ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھائیں۔ اب رہ گئی بات کہ یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت واحد کے صیغے کے ساتھ پڑھنے ہیں، یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت جمع کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سنن ابی داود میں 1425 نمبر اور دیگر کتابوں میں یہ روایت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے اللہم اہدنی فیمن ہدیت کے الفاظ سے ہے، جبکہ المعجم الکبیر طبرانی میں 2700 نمبر پہ یہ حدیث سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے اللہم اہدنا فیمن ہدیت کے الفاظ سے ہے۔ اس سے بھی یہ بھی ایک قرینہ ہے جیسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو وطر کے حوالے سے تعلیمات دیں، تو ایک دفعہ رکوع سے پہلے اور ایک دفعہ رکوع کے بعد، ایک دفعہ اللہم اہدنی کے صیغے سے اور ایک دفعہ اللہم اہدنا کے صیغے سے، یہ دونوں جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھیں یا واحد کے صیغے کے ساتھ پڑھیں بالکل جائز اور درست ہے۔ رہ گئی بات آمین کی کہ آمین کہیں گے کہ نہیں۔ امام اگر کروا رہا ہے قنوت وطر پڑھا رہا ہے تو ظاہر ہے قنوت وطر وہ کروائے گا، تو کیا پیچھے جو لوگ ہیں وہ آمین کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو بالکل آمین کہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ جب کرتے تھے تو وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو مقتدی ہوتے تھے وہ آمین کہا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں قنوت تو قنوت ہے، نازلہ ہو یا وطر ہو، احکامات ایک جیسے ہیں، الا یہ کہ شریعت کوئی فرق کر دے، یہاں شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ سنن ابی داود کی 1443 نمبر حدیث ہے حسن سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام قنوت پر آمین کہا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ سارے مسائل قنوت کے محل کے حوالے سے اور دعا کے حوالے سے اور ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے کے حوالے سے اور آمین کہنے نہ کہنے کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔